नाज़रीन करम, आज की इस मालूमाती वीडियो में हम आपके साथ माह रमजान मुबारक के आखिरी जुमा में क़ज़ाए उम्री के नफल पढ़ने का मुकम्मल तरीकाकार बताएंगे। रमजान मुबारक के आखिरी जुमा में पढ़े जाने वाले क़ज़ाए उम्री के नवाफिल के पढ़ने का क्या तरीकाकार है, किस तरह से पढ़ने हैं, किस वक्त पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है और इनकी नीयत किस तरह से करनी है, ये तमाम की तमाम मालूमात आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारी इस्लामी व इस्लाही वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन करम, जान लीजिए कि अगर आपकी बहुत सारी नमाजें कज़ा हो चुकी हैं, इनकी तादाद आपको मालूम ही नहीं है और इनकी तादाद मालूम करना नामुमकिन है कि कितनी नमाजें कज़ा हो चुकी हैं, तो आप जुमातुल विदा में ये 4 रकत नमाज नवाफिल अदा कर लें। इंशाअल्लाह आपकी जितनी भी नमाजें कज़ा हो चुकी हैं, इन सारी नमाजों का कफारा अदा हो जाएगा। अगर 700 साल की नमाजें भी आपकी कज़ा हैं तो इनका कफारा भी अदा हो जाएगा। नाज़रीन करम, नमाज एक फर्ज इबादत है और क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का ही होगा। अगर आपकी नमाजें मुकम्मल हुई, अगर आपकी नमाजों में कोई कमी बेशी बाकी नहीं हुई, तो इंशाअल्लाह आपकी बाकी की तमाम इबादत भी यानी नफली अमाल वगैरह भी अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएगा। लेकिन अगर फर्ज नमाजों में कोई कमी और बेशी निकल आई और ये दुरुस्त ना हुई यानी मुकम्मल नहीं हुई, तो आपके बाकी के अमाल भी अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाएगा। नमाज छोड़ देना इस्लाम में एक संगीन गुनाह समझा जाता है और इसके बारे में कुरान और हदीस में सख्त वईदें आई है। नमाज इस्लाम के 5 अरकान में से है और इसे छोड़ देना या तर्क करना एक मुसलमान की दीनी हैसियत के लिए खतरा बन सकता है। जान लीजिए कि नमाज को छोड़ने के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी सख्त हदीसें मौजूद हैं। जैसा कि एक हदीस में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज का इनकार करता है उस पर अल्लाह तबारक व तआला का गजब होता है। इसी तरह सही मुस्लिम की एक हदीस है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नमाज छोड़ देता है उसका हिसाब क़यामत के दिन बहुत सख्त होगा। नाज़रीन करम, एक मर्तबा हज़रत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे कि उनके पास एक शख्स आया जो नमाज तर्क करने की वजह से किसी सख्त परेशानी में मुब्तला था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स से सवाल किया कि तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलात क्यों आ रही हैं? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि मेरे पास रिज़्क़ की कमी है और मेरी जिंदगी में सुकून नहीं आ रहा। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स से पूछा कि क्या तुम नमाज पढ़ते हो? उस शख्स ने कहा कि जी नहीं, मैं नमाज नहीं पढ़ता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हें अपनी नमाज की हालत दुरुस्त करनी होगी क्योंकि ये तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत और सुकून का जरिया है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मजीद उस शख्स से फरमाया कि अगर तुम नमाज में कोताही करोगे तो तुम्हें दुनिया और आखिरत में मुश्किलात दरपेश आएंगी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स को नसीहत करते हुए कहा कि वो अपनी नमाज की पाबंदी करे और अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते पर चलने की कोशिश करे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे ये भी कहा कि अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि जो बंदा अपनी नमाजों की पाबंदी करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज़्क़ में बरकत डालेगा, उसकी परेशानियों को दूर कर देगा। और इसी तरह एक हदीस मुबारका का मफहूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज़े पंजगाना अदा करता है तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत जरूर फरमाएगा, बशर्ते कि उससे कोई बड़े बड़े गुनाह कबीरा सरजद ना हुए हों। लेकिन जो शख्स नमाज में गफलत और कोताही से काम लेता है या फिर कुछ नमाजें अदा कर लेता है जबकि कुछ छोड़ देता है, तो ऐसे शख्स के साथ अल्लाह का कोई वादा नहीं है। चाहे तो उसकी बख्शिश फरमा दे और अगर चाहे तो उसे जहन्नुम में डाल दे। नाज़रीन करम, देखिए, नमाज छोड़ना दीन इस्लाम में बहुत बड़ा जुर्म और गुनाह है। इसीलिए अगर आपसे कोई नमाज छूट जाए तो आपको चाहिए कि आप वो नमाज कज़ा कर लें, यानी जब भी वक्त मिल जाए तो फौरन से उस नमाज को अदा कर लें या फिर अगले दिन जब उसी वक्त की नमाज पढ़ने लगे तो इसके साथ ही पिछली रह जाने वाली नमाज भी पढ़ लें। नाज़रीन मोहतरम, जान लीजिए कि इस वक्त ये जो मालूमात है क़ज़ाए उम्री के हवाले से ये बहुत ज्यादा फैली हुई है कि आप रमजान में क़ज़ाए उम्री कर सकते हैं या नहीं।
یہ درست ہے کہ نہیں؟ آج کل اس کے حوالے سے بہت سے لوگ جو پوسٹیں کر رہے ہیں وہ بہت سے پلیٹ فارمز پر گردش کر رہی ہے، جیسا کہ 2 پوسٹیں میں آپ کو سناؤں گا۔ ایک تو یہ کہ آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نمازیں قضا ہوئی ہوں اور تعداد معلوم نہ ہو، یعنی وہ شخص یہ نہ جانتا ہو کہ اس کی کتنی نمازیں اس سے چھوٹ گئی ہیں، تو وہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے دن 4 رکعت نماز نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھے، یعنی 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ ہی پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 7 بار اور سورہ کوثر 15 مرتبہ پڑھے۔ اگر 700 سال کی نمازیں بھی قضا ہوئی ہوں گی تو اس کے کفارے کے لیے یہ 4 رکعت نفل نماز کافی ہے۔ یہ جو پوسٹ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں نفل نماز میں سورہ کوثر پڑھنے کا ذکر ہے، لیکن اب ایک اور پوسٹ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ جس میں اس نماز کو پڑھنے کا ایک الگ طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے اتنی زیادہ نمازیں قضا ہو گئی ہوں اور ان کی تعداد معلوم کرنا بہت مشکل ہو یا پھر معلوم کرنا ممکن نہ ہو، تو جمعۃ الوداع کے دن 4 رکعت نماز نفل اس طرح سے ادا کرے کہ ہر رکعت میں 7 مرتبہ آیت الکرسی اور اس کے بعد 15 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے۔ یعنی آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ پہلی پوسٹ میں تو سورۃ الکوثر کا ذکر تھا اور دوسری پوسٹ میں سورۃ الاخلاص کا ذکر ہے، تو انشاءاللہ اس کو پڑھنے سے تمام عمر کی نمازوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اگر 700 سال کی بھی نمازیں قضا ہیں تب بھی اس کے لیے یہ 4 رکعت نماز کفارے کے لیے کافی ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ یہ جو روایات بیان کی جا رہی ہیں یہ موضوع روایات ہیں، یعنی یہ جھوٹی اور من گھڑت روایات ہیں۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا ہے، اور یاد رکھیے کہ اگر آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کر رہے ہیں، یعنی اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو شیئر کرنے سے آپ کو بھی ثواب ہوگا، تو جان لیجئے کہ آپ کو الٹا ثواب کی جگہ گناہ ملے گا۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری طرف کسی ایسی بات کی نسبت کی جو میں نے نہیں کی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ یعنی جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ جان لیجئے کہ کوئی بھی دین کی بات آپ کے سامنے آئے تو اس پر عمل درآمد کرنے سے پہلے اس کے بارے میں علماء کرام سے ضرور تحقیق کریں، یعنی علماء کرام کی طرف رجوع کریں اور ان سے پوچھیں کہ میں نے یہ بات سنی ہے یا پڑھی ہے، کیا یہ درست ہے، صحیح ہے، کیا میں اسے آگے شیئر کروں تو مجھے ثواب ملے گا؟ اگر وہ درست ہوئے تو آپ کو ضرور ثواب ملے گا کہ آپ نے اس دین کی بات کو آگے لوگوں تک پہنچایا۔ لیکن اگر وہ دین کی بات درست نہ ہوئی تو اسے آگے پہنچانے میں ثواب کے بجائے الٹا آپ کو گناہ ملے گا، یعنی آپ گناہ گار ہوں گے۔ یعنی یہ جو بات دین کا حصہ نہیں ہے اور آپ کے ذریعے جتنے بھی بندے اس پر عمل درآمد کریں گے، یا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا ہے، تو اس کو پھیلانے میں آپ کا بھی حصہ آ گیا، تو اس طرح سے آپ بھی گناہ گار ہوں گے۔ اس طرح کی جو پوسٹیں سوشل میڈیا میں چڑھ رہی ہیں، ان کی طرف آپ بالکل بھی متوجہ نہ ہوں، کیونکہ آج کل بہت سے مذاہب کے لوگ دین اسلام کو بدنام کرنے کی غرض سے اپنے سوشل میڈیا کے پیجوں پر ایسی من گھڑت اور خود ساختہ باتیں پھیلا رہے ہیں، اور پھر مسلمان مرد و خواتین جب ایسی نئی نئی باتیں دیکھتے ہیں تو ان کی تحقیق کیے بغیر ہی آگے دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی دینی بات دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے سے پہلے اس کی جانچ ضرور کر لیا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی جانے انجانے میں غیر مذاہب کے پھیلائے ہوئے فتنے کا حصہ بنتے چلے جا رہے ہوں اور اس طرح سے اپنی دنیا اور آخرت خراب کر بیٹھیں۔ ناظرین، جان لیجئے کہ جتنے بھی آپ کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، جب تک آپ ان کی قضا نہیں کریں گے تب تک آپ اپنی نمازوں سے آزاد نہیں ہوں گے۔ اگر بغیر کسی شرعی عذر کے نمازیں قضا کی ہیں تو ان پر توبہ بھی لازم ہے، یعنی ان نمازوں کی قضا بھی لازم ہے اور ان پر توبہ بھی لازم ہے۔
اگر ایسا ہوتا تو پھر انسان ساری عمر سویا رہے، عیاشی میں گزارے اور رمضان کے آخری جمعہ میں 4 رکعت نفل پڑھ کر اپنی تمام عمر کی نمازوں کا کفارہ ادا کر لے۔ یہ تو نہایت ہی آسان کام ہے، لیکن جان لیں کہ دین اسلام کے ساتھ اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط معلومات ہے جو ہم تک پہنچ رہی ہے۔ یہ موضوع روایت ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا ہے۔ اس کو بالکل بھی آگے شیئر نہ کریں، ورنہ آپ بھی گناہگار ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں آئیں گے۔ یاد رکھیے کہ اس طرح کی کوئی بھی حدیث کتب احادیث میں موجود نہیں ہے، اور جان لیجئے کہ نمازیں جتنی بھی کسی شخص کی قضا ہیں ان سب کی قضا لازم ہے۔ اگر کسی شدید بیماری، سفر یا کسی دوسرے مسئلے سے آپ کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو جلد سے جلد ان کی قضا ادا کر لیں، اور اگر جان بوجھ کر بلا کسی عذر کے چھوڑی ہے تو ان کی قضا بھی ادا کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور صدقے دل سے توبہ استغفار بھی کریں، اور یہ عہد کریں کہ آئندہ آپ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے، یعنی انہیں وقت پر ادا کریں گے۔ اگر مرد حضرات ہیں تو عہد کریں کہ آئندہ اپنی نمازوں کو وقت پر با جماعت ادا کریں گے، جبکہ خواتین گھروں میں ہی اوقات مقررہ پر اپنی نمازیں ادا کرنے کا عہد کریں۔ ناظرین، یہاں ایک اور بہت ضروری مسئلہ بھی ضرور جان لیجئے کہ بہت سے مرد اور خواتین جان بوجھ کر اپنی نمازوں کو ان کے مقررہ وقت پر ادا کرنے کی بجائے لیٹ کر کے پڑھتے ہیں جب ان نمازوں کا وقت ختم ہونے والا ہوتا ہے یا ختم ہو چکا ہوتا ہے تب ادا کرتے ہیں۔ جان لیجئے کہ یہ عمل اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے اور غضب کو دعوت دیتا ہے، اور ایسے عمل سے سختی سے منع کیا گیا ہے، یعنی مرد ہوں یا خواتین انہیں اپنی نمازیں پنجگانہ ان کے اوقات مقررہ پر نہایت ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی اسلامی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجئے، تاکہ اگر ان میں سے کوئی انجانے میں اس چیز کو شیئر کر رہا ہے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور معافی مانگے اور توبہ کر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔